بعض اوقات ایسی پرچیاں بھی آتی ہیں جن میں کوئی ایسا ٹاپک پوچھا ہوا ہوتا ہے آپ نے جو پوری ڈاکٹرن ہے، جو ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کے ساتھ کافی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے لیے میں آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا جس میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر میں نے گفتگو کی ہوگی. بعض اوقات 35-40 منٹ، بعض اوقات 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، بعض اوقات 3 گھنٹے بھی چاہیے ہوتے ہیں کسی ٹاپک کو ہر اینگل سے کور کرنے کے لیے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مخالفین کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر کسی نے یہ عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے تو کس بنیاد پہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کسی دوسرے شخص کی ویڈیو دیکھیں جو بالکل 180 ڈگری بات کر رہا ہے اور پھر آپ آ کے مجھ سے کاؤنٹر کوشچن کریں. میں نے جتنی بھی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں تفصیلی، اس میں نے مخالفین کے ان دلائل کا بھی ذکر کر دیا ہے جو عموماً عام علماء کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی جو وہ سوچ سکتے تھے نا، ان ساری باتوں کے جوابات بھی میں نے ریکارڈ کروائے. اس کی وجہ یہ کہ میں جب بھی کوئی ٹاپک چوز کرتا ہوں کہ اس پہ ڈسکشن کی جائے تفصیلی، تو میں مخالفین کے بھی تمام دلائل کتابوں میں جو آئے ہیں ان کے بڑے علماء کے وہ پڑھتا ہوں، پھر جو ان کے بڑے سپیکرز ہیں ان کو بھی سنتا ہوں، اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. بغیر کسی کو پڑھے یا سنے کوئی رائے قائم کرنا وہ آپ کے لیے خود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم بننے والی بات ہے، اور پھر بعد میں بھی نقصان ہوتا ہے. ادھوری بات چلی جائے تو مخالفین جو ہیں وہ کیا سے کیا بنا لیتے ہیں، جس کا واضح ثبوت آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں دیکھتے رہتے ہیں. کلپس کاٹے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنا لقمہ کسی اور شخص کے منہ میں ڈالیں. اور یقین کریں بعض اوقات تو اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے کلپس دیکھ کے اپنے پہ غصہ آتا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے یہ بندہ سامنے بیٹھ کے. تو میں پھر وہ فیل کر سکتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے اوپر کیا امپریشن جاتا ہوگا. لیکن اس کے بعد میں پھر اس پہ نہیں صرف رہتا، مجھے کوئی مخالف کا بھی ادھورا کلپ لا کے دے، یہ وقتی طور پہ دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ بکواس کیا کر رہا ہے، لیکن میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا جب تک کہ میں وہ پوری بات سن نہ لوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ پوری بات مجھے پتہ چلے، بیچ میں سے ایک ٹکڑا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ کسی دوسرے کی بات کوٹ کر رہا ہو، یا پھر یہ بات واقعی منوان اسی طریقے سے قرآن و سنت میں آئی بھی ہو. تو بجائے یہ کہ انسان فائنل رائے قائم کرے کسی کے بارے میں، اس کی پوری گفتگو سن لے. یہی وجہ ہے، ہماری یہ تربیت کا اثر ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت آلموسٹ 8,000 سے زیادہ تو صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز ہیں، اور آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب ویڈیوز وہ ہیں جن کے ساتھ ہیش ٹیگ لگے ہوئے ہیں. ہیش ٹیگ کے بغیر بھی بے شمار ویڈیوز ہیں. لیکن آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی کوئی ایک ویڈیو بھی ایسے ہی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی مخالف عالم کی کوئی چھوٹی سی کلپنی سی کاٹ کے اور اسے کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ نہیں ہے، نہ یہ تربیت کی ہے کسی کی. دین سکھانے والے شخص کو ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے، پرابلم اینڈ پہ نہیں کبھی کھڑا ہونا چاہیے. میں نے اپنی تحقیق کے دوران اپنی ینگ ایج کے اندر بہت کم لوگ ایسے پائے ہیں کہ جس سے جا کے جب آپ سوال کریں تو وہ اس سوال کو پازیٹیولی لیتا ہے، وہ فوراً ڈیفینسو موڈ میں جا کے آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد آپ کی پرابلم کو سالو کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. میرے پاس جتنے بھی کوشچنز آتے ہیں نا، میری کوشش ہوتی ہے میں سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں اور یہ بات کسی طریقے سے ایک اچھے ٹیچر کی حیثیت سے سمجھا دوں. اچھا، ٹیچنگ کا مجھے شروع سے ہی کافی شوق رہا ہے. میں اپنی کلاس میں بھی، یونیورسٹی میں بھی اپنے کلاس فیلوز کو، جونیئرز کو پڑھایا کرتا تھا، فی سبیل اللہ، پیسے لے کے نہیں، فی سبیل اللہ. تو جب میری میکینیکل انجینئرنگ کا فائنل پروجیکٹ تھا تو میرا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارے جو فیکلٹی کے ڈین تھے ان کے پاس تھا.
میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں نا یونیورسٹی میں ٹیچنگ کوئی پروفیشن کے طور پر اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں میرے بارے میں پتہ بھی تھا کیونکہ ان کا بیٹا بھی میرے پاس پڑھتا رہا FSC میں، وہ بھی میرے کمرے میں آ کے میرے پاس پڑھتا تھا ہاسٹل میں. حالانکہ انہوں نے کافی زور لگایا کہ آپ گھر آ کے بچے کو پڑھائیں. میں نے کہا اس طرح نہیں، میں نے جب فری پڑھانا ہے، ٹیوشن فیس بھی نہیں لینی ہے، تو میری ڈگنیٹی تو وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر اس نے پڑھنا ہے تو میرے پاس آئے. پھر ماشاءاللہ اس کا میرٹ بھی بن گیا. تو وہ مجھے میرے فیکلٹی کے ڈین کہنے لگے کہ ابھی آپ کو ٹیچنگ میں نہیں آنا چاہیے، آپ پہلے پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں، لرن کریں، اور کم از کم 8-10 سال اس فیلڈ میں لگائیں. ظاہر ہے انجینئرنگ تو ہے ہی، اپلائیڈ سائنسز کا نام ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر جب بھی کبھی آپ کا موڈ بنا تو آپ کو ٹیچنگ پہ ہم یہاں بلا لیں گے. مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس ٹیچنگ کے لیے چن لیا ہے. الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمیں دیا، چھوٹے سے پلیٹ فارم سے آواز اٹھی، پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی اللہ کے فضل سے.